بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل جو ہیں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ڈر گئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق پیغام کو نازل فرمایا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کے دل ڈر گئے۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں جب بیٹھا کرتے، مجلسیں کیا کرتے تھے، تو آپس میں ان کے بیٹھنے کا ایک انداز جو ہوتا تھا وہ ایک دوسرے سے کہتے تعال نؤمن بربنا ساعتا، آؤ ہمارے بھائی ہم مل کے اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق جو ہمارا ایمان ہے ایک دوسرے کے ایمان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلسوں کو قائم کیا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مجلس منعقد کرنے کا مقصد، اگر ہم بھی یہ نیت بنا لیں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کو جو رب مانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آئیں ذرا میرے بھائی اپنے ایمان کا اور اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ دیں کہ ہم نے کس حد تک اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرمانبرداری کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے۔ ہماری زندگی میں کوتاہیاں اور غفلتیں کس حد تک ہے؟ المیہ میرے بھائیوں یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں لوگ نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن مناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ آپ کو یہاں ہمارے معاشرے میں اسلامی کوئی بھی دن آ جائے، رمضان آئے، لوگ رمضان کی مبارکبادیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محرم کا مہینہ آ جائے، شہادت عمر اور شہادت حسین کے میسج فارورڈ کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہی اسی معاشرے کے لوگ آپ کو بسنت مناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اسی معاشرے کے لوگ آپ کو یہ 25 دسمبر کے موقع پر کرسمس ڈے کی مبارکباد بھی عیسائیوں کو دیتے نظر آئیں گے۔ اسی معاشرے کے لوگ آپ کو یہ بسنت کے موسم کے علاوہ فروری میں ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ آخر ہمارا ایک تعلق تو ہونا چاہیے، ہم ہیں کیا شرعی طور پہ ہماری نسبت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یا ہماری نسبت راجپال کی طرف ہے، یا ہماری نسبت سینٹ ویلنٹائن کی طرف ہے، یا ہماری نسبت کرسمس ڈے منانے والوں کی طرف ہے؟ ہم ہیں کیا؟ کبھی ہم اسلامک میسج فارورڈ کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی بالکل غیر اسلامی کفار کے تہوار مناتے ہوئے بھی ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شناخت کس اعتبار سے ہے بھائیو؟ کس اعتبار سے؟ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر چیز کو بڑا ایزی لے کے نا، آسانی کے ساتھ، کلچر کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ، ماڈرن علم کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ، جدید ترقی کے نام پہ ہم ہر چیز کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اسلام گنجائش دیتا ہے معمولی سے بھی کہ ہم معمولی سے جناب
کوتاہی کا شکار ہو جائے اور اس کو کلچر کا نام دے دیں، ثقافت کا نام دے دیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے بیعت وقت کئی ایک فتنوں نے میرے بھائیوں سر اٹھایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ کی وفات کے بعد کئی ایک فتنوں نے سر اٹھایا جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، یہ منکرین زکات کا فتنہ آیا تھا. بعض جو ارد گرد کے قبائل میں تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ دنیا سے اگر حضور علیہ السلام چلے گئے تو اسلام بھی نعوذ باللہ ختم. انہوں نے اسلام سے دوبارہ پھر جانے کا اعلان کیا. اور بعض فتنے مسلمہ کذاب کی شکل میں جو اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتا تھا، یہ مختلف فتنے میرے بھائیوں سر چڑھ کے یہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب فتنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ارادہ کیا. یہ مداحنت کا معنی ہوتا ہے کمزوری. ہم جن کمزوری میں پڑے ہوئے ہیں نا، کبھی ثقافت کے نام پہ ہمارا اسلام کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ماڈرنزم کے نام پہ ہمارا اسلام کمزور ہو جاتا ہے، کبھی جدید کلچر کے نام پہ ہمارا اسلام کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی روشن خیالی کے نام پہ ہم اسلام کے اصولوں سے کمپرومائز کر جاتے ہیں. اسلام اور مومن ان مصلحتوں کا بھائیوں کبھی شکار نہیں ہوتا. بیعت وقت ان تمام فتنوں سے ابو بکر صدیق نے جہاد کرنے کا اعلان کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات وہاں پہ ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں ابو بکر، نبی علیہ السلام کی وفات کا غم تازہ ہے اور مسلمان حالت غم میں ہیں. ہم بیعت وقت ان تمام فتنوں سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جملہ بولا تھا، فرمایا اجبار فی الجاہلیۃ وخبار فی الاسلام. تو وہی خطاب کا بیٹا ہے جو اسلام سے پہلے تلوار اٹھا کے پھرتا تھا، جس نے محمد کا کلمہ پڑھا میں گردن اڑا دوں گا. اب وہی خطاب کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ اسلام میں کمزوری دکھائیں تو آج خطاب کے بیٹے کی تلوار کیوں نہیں نکلتی ہے؟ اور آپ نے تب فرمایا تھا، آپ نے فرمایا عمر دین تو دین رہا، پوری زکات تو دور کی بات ہے. اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کو باندھنے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی تھی، اگر وہ رسی بھی زکات میں نبی علیہ السلام کے دور میں دیتا تھا، آج نہیں دے گا، اللہ کی قسم میں ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. اسلام میں اتنی سی کمزوری کی گوار نہیں. اور ہمارے اسلام کی حالت صحابہ اکرام کے سامنے پیش ہو، ہم کس اعتبار سے پیش ہوں گے؟ وضع میں تم نصارہ ہو، تمتن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، جن کے کلچر ہم نے اپنا لیے. ایمانداری سے بتائیے، میں سوال کرتا ہوں، کبھی کسی غیر مسلم نے عید الفطر کا دن اپنایا ہو؟ کوئی عیسائیوں نے، ہم جو جناب بھائی چارے کے نام پہ ان کی عید کے موقع پہ کرسمس ڈے کی مبارک دے دیتے ہیں، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ بھائی چارے کے طور پہ عید الفطر کی نماز پڑھی ہو؟ عید الاضحیٰ پہ ہم کرسمس کے کیک کاٹنے لگ جاتے ہیں، کبھی انہوں نے عید الاضحیٰ پہ ہماری طرف قربانیاں کی ہو؟ ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم نے ہندوؤں کو دیوالی کی مبارک بھی دینی ہے، ہم نے عیسائیوں کو کرسمس کی مبارک بھی دینی ہے. میرے بھائیوں، مومن اور مسلمان کی زندگی یوں نہیں ہوتی. ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو زندگی دے گے وہ ایک زندگی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ ہمیں چڑھا کے گئے اور ہم نے کئی رنگ اپنے اوپر ڈال دیے. دو رنگ کی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا.
یا سنگ ہو جا، کم از کم پتہ تو چلے اس بندے کی شناخت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے نا ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، یہ باتیں میں سے عرض کر رہا ہوں، یہ فروری کا مہینہ ہے، اور دیکھیے گا ہماری اسی مسلمان قوم کے بیٹے اور بیٹیاں کس شدت کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کا استقبال کرتے ہیں۔ کہ اس حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو ہمارے پلے پہ چیز رہے گی کہ اللہ کے رسول کو منہ دکھا سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اربع من سنن المرسلین، لوگوں چار چیزیں ہیں جو تمام رسولوں کی سنت ہیں، تمام رسولوں کی، الحیاء والنکاح والتعطر والسواک، نکاح کی زندگی گزارنا یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ مسواک کرنا تمام رسولوں کی سنت ہے، اور فرمایا حیا کی زندگی گزارنا تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اب حیا ہمارے معاشرے میں حیا صرف اسی چیز کا نام ہے کہ بس عورت اوپر چادر لے لے، جو بڑا پردہ کرنے والی بھی عمومی جو پردہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، بس اوپر چادر لے لی، چہرہ بھی ننگا ہے، اور یہ پردے کا نام بھی اس کو دے دیں گے۔ میرے بھائیو، ایمانداری سے سوچئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مجلس نبی علیہ السلام کی ہے، اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں دو خواتین، ایک امانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک امانی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عائشہ اور حفصہ کی فضیلت کو آپ نے کئی بار علماء کی زبان سے سنا تو ہوگا، لیکن صرف ذہن میں تازہ کرنے کے لیے یہ دو بیٹھنے والی عام خواتین نہیں۔ عائشہ وہ ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 راتیں مجھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا جبریل آتے تھے اور یوں ریشم میں لپٹا ہوا ایک کپڑا ریشمی میرے سامنے کرتے، جب میں کپڑا ہٹاتا تو مجھے اندر سے عائشہ کا چہرہ نظر آتا۔ ایک رات بھی یوں ہوا، دوسری رات بھی یوں ہوا، تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا۔ وارث صدیق کی عظمت کے کیا کہنے، آج بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ماں باپ کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں رشتے تلاش کرتے ہوئے۔ صدیق کی بیٹی جوان ہوئی، صدیق کو کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑا، میرا رب رشتے کی سفارش لے کے نبی کے پاس بھیج رہا ہے، حکم ہو رہا ہے صدیق کی بیٹی سے نکاح کی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 3 راتیں مجھے کو خواب آیا، اور انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے نکاح کروں، اور جس کے نکاح کا انتخاب اللہ کرے، جس کی شان میں اللہ قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائے، اور وہ عائشہ کہ جس عائشہ کو نبی علیہ السلام نے پاس بٹھایا ہو، تو سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تو آ کے عرض کرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، یہ عائشہ بیٹھی ہے، ہماری طرف سے عائشہ کی خدمت میں سلام پیش کر دیں۔ تو اللہ کے رسول محبت سے کہتے ہیں، یا عائشہ حاضر جبریل یقرئک السلام، عائشہ یہ جبریل ہے تجھے سلام کہتا ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی، آپ میری طرف سے جبریل کو سلام کا جواب پیش کر دیجیے۔ جس کو آسمانوں سے فرشتوں کے سلام آئے، جس کی شان میں قرآن اترے، اور اس کے رشتے کا انتخاب پروردگار رب العالمین کرے، ایک یہ ہستی وہاں پہ ہے، اور دوسری کون، امانی حفصہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حفصہ کے بارے میں مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم روایت لائے ہیں۔ ایک بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بن مکتوم ایک بار نبی علیہ السلام نے جو سرداران قریش تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، نضر بن حارث، عاص بن وائل، یہ سب سرداروں کو اکابر جو تھے ان کے بڑے بڑے قریش کے سردار، نبی علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ علیحدہ ان سے مجلس کر دی جائے. تو چودھری جو ہوتے ہیں بڑے لوگ، ان کے لوگ چیلے چمٹے، ان کے شاگرد، ان کے پٹھے جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو یہ کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتے. کیونکہ چودھری کرسی پہ بیٹھا چودھری ہوتا ہے، وہ کسی کی بات سر جھکا کے سننا اپنی توہین سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام نے سوچا یہ مکے کے چودھری سارے بھلے دکھتے ہیں، ان کو تنہائی میں کیوں نہ مجلس کر لی جائے. ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں ان میں سے کسی کے دل پہ اللہ کی ہدایت کا پیغام اثر کر جائے اور یہ اسلام کے قریب آ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم تھا کہ بھائی اس مجلس میں کوئی بندہ آ کے خلل نہ ڈالے، مداخلت نہ کرے. تو حضور علیہ السلام ان بڑے بڑے سرداران قریش کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن ام مکتوم ہے، آنکھوں سے نبینا ہے. اب نبینا آدمی کو نہیں پتا کہ آگے ایک بندہ بیٹھا ہے، 10 ہیں یا بیٹھنے والے کون ہیں اور مجلس کی نوعیت کیا ہے. آپ آئے اسی کا اسی مجلس میں چلے گئے جہاں نبی علیہ السلام ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے چونکہ صحابہ کو کہا تھا مداخلت نہ کی جائے، آپ اسی طرح اچانک عبداللہ بن ام مکتوم کے آنے پہ سرور کائنات علیہ السلام ناراض ہوئے، خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کیا. عبداللہ بن ام مکتوم کو ہلکا سا ڈانٹ دیا. عبداللہ بن ام مکتوم وہاں سے اٹھ کے چل پڑے. نبی نے ڈانٹا ہے، نبی نے اور سید الانبیاء نے ڈانٹا ہے. آپ اٹھ کے وہاں سے گئے جب آسمان سے قرآن کی آیتیں اتریں، ابا صبت وبا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اے میرے محبوب، وہ آنکھوں سے نابینا میرا بندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی آمد پہ باتیں پہ بال کیوں چڑھا دی؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس پاکیزہ دل کو لے کے آپ کے پاس آیا؟ پوری صورت عبس کائنات کے رب نے نازل فرما دی. اس کے بعد صحابہ عبداللہ بن ام مکتوم، حتیٰ کہ حضرت عمر عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھتے بعض اوقات احترام کھڑے ہو جاتے، کہتے لوگوں یہ وہ بندہ ہے جس کی عزت کی خاطر کائنات کے رب نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی تھی. میں یہ سارا منظر آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں. اور بیٹھے ہوئے بھی بڑے عظیم، ایک عائشہ ایک حفصہ، اور درمیان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا بھی بڑا عظیم عبداللہ بن ام مکتوم. اور جب گھر میں داخل ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس تو میرے نبی دیکھتے ہیں عائشہ کی طرف، آپ دیکھتے ہیں حفصہ کی طرف اور فرماتے ہیں عائشہ اور حفصہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ سوال سنیے نبی علیہ السلام کا. اور تم دونوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو عائشہ اور حفصہ فرماتی ہیں انہ رجل اعمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول وہ کام کو چلا بھینا ہے، وہ کون سا ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو میرے نبی نے تب ایک جملہ پوچھا، اگر وہ آج جملہ ہمارے معاشرے کو سمجھ آ جائے، یقین مانے ہم سارے اس جملے کی زد میں مجرم ثابت ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب امیابانی انتما الستما تبصرانی. آنکھوں سے نبینا وہ ہے کہ تم دونوں بھی نبینا ہو. کیا تم کو غیر مرد نظر نہیں آ رہا؟ اگر نظر آ رہا ہے تو پھر تم دونوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایمانداری سے سوچئے ہماری شادیوں کا کلچر کیا ہے. جہاں مؤذن رسول سامنے آئے اور عائشہ اور حفصہ کو ڈانٹ پڑ جائے، یہاں شادی پہ 200 250 300 بندہ، ادھر 2 250 300 عورت جو ہوتی ہے، کمبائن پروگرام ہم کرتے ہیں. اب تو درمیان میں پارٹیشن کا رواج بھی ختم ہو گیا، پردے کا کلچر بھی جاتا جا رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے ایک امتی ہونے کے ناطے سے اللہ کے رسول کے سامنے کس منہ سے پیش ہو سکتے ہیں؟ ان 250 300 میں سارے مل کر بھی عبداللہ بن ام مکتوم کی جوتیوں کی خاک
سنت تھی، وہ جو نبیوں کا راستہ تھا کہ 4 چیزیں میرے نبی علیہ السلام نے کہیں کہ نبیوں رسولوں کی سنت ہے، آج ہم نے 4 چھوڑ دی۔ اس معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا اور زنا کو ہم لوگوں نے آسان بنا دیا۔ اس معاشرے میں سنت سمجھ کے عطر لگانا کوئی پسند نہیں کرے گا اور برانڈ کے پرفیوم کو ہر بندہ ترجیح دے گا۔ اس معاشرے میں سنت سمجھ کے مسواک کو جیب میں رکھنے سے ہر بندے کو الجھن ہوتی ہے اور کمپنی کی مشہوری کے پیچھے پڑ کے ٹوتھ پیسٹ اور برش کو استعمال کرتے ہر بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ہم نے تو رسولوں کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کیسا ہمارا معاشرہ ہے، یہ کیسی ہماری بھیڑ چال ہے کہ جس کے اندر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور ادھر میرے بھائیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تربیت لوگوں کی کر کے گئے، جیسی تربیت کر کے گئے۔ ایک عورت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، جانتے ہیں نا عبداللہ بن عباس کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا کے بیٹے۔ پوری امت میں اتنا قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں جتنا عبداللہ بن عباس کے پاس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی التاویل، اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم دے اور قرآن کی تفسیر کی مہارت عطا فرما۔ حضرت عمر جیسے 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم عبداللہ بن عباس کو اپنے گھٹنے کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے عمر آپ کا بیٹا عبداللہ اس سے بڑا ہے، آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو علم اس کے پاس ہے تم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس ہے۔ آج بھی امام بخاری جیسے محدث قرآن کی کسی آیت کی تفسیر جب کرتے ہیں تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو نقل کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس تشریف فرماتے اور پاس حضرت عطا بن ابی رباح، تابعین میں سے بہت بڑا نام ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ پاس تشریف فرماتے۔ استاد شاگرد بیٹھے ہوئے کہ عبداللہ بن عباس کے بعد پورے مکے میں اگر تفسیر کے میدان میں کسی کا نام آتا ہے تو عطا بن ابی رباح کا آتا ہے۔ میرے بھائیو صرف باتوں کو سنیے نا، ذرا گہرائی سے سوچیے۔ اللہ کی قسم ہماری اوقات کوئی نہیں، ہمیں تو قل هو اللہ احد عام سورت جو قرآن کی ہے ہر بچے کو پڑھنی جاتی ہے، ہمیں تو ایمانداری کی بات ہے اس سورت کی تفسیر بھی نہیں جاتی۔ بھلا آسان سورت ہے، عام سورت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو 6666 قرآن کی آیتوں کی تفسیریں یاد تھی۔ ہماری تو اوقات ان کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے بڑی پاکیزہ مجلس، قرآن کی باتیں ہو رہی تو پاس سے ایک عورت گزری۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں عورت کا رنگ کالا، اس طرح حبشی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ عورت پاس سے گزری، چادر اوڑھی ہوئی، پردہ کیا ہوا، تو ایسے گزری تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، عطا اور جنت کی خاتون کوئی دیکھنی چاہتے ہو؟ تو عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے کہا جنت کی خاتون یہاں زمین پر کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی خاتون دیکھنی ہے تو یہ جاتی ہوئی خاتون کو دیکھ لو، یہ جنت کی خاتون ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے کہا استاد محترم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ خاتون وہ ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ اللہ محفوظ فرمائے، کبھی آپ نے کسی مرگی کے مریض کو دیکھا ہو تو بڑی اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے، وہ بیچارے کو دل چاہے گھر سے باہر نکلے گھر کے دروازے میں دورہ پڑ جائے، کہیں گلی میں پڑ جائے، سڑک کے درمیان پڑ جائے، وہ بیچارے کے اپنے قابو میں نہیں ہوتا، وہ گر پڑتا ہے، حواس اس کے گم ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی ہے۔ یہ کیفیت فرماتے ہیں اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ یہ آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں مرگی کے دورے کی مریض ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے اللہ مجھے صحت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شیخی دعوت لگی، میرے نوجوان بھائی توجہ سے سنیں، عورت کو جنتی ہونے کی بشارت کیوں ملی؟ ان شیخی دعوت لگی یشفیک اللہ، او کما قال نبی علیہ السلام، بی بی تو چاہتی ہے میں محمد دعا کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب تجھے یہیں پہ شفا عطا فرما دے۔ وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر اس تکلیف پہ صبر کر لے گی، ضمانت میں محمد دیتا ہوں میرا رب تجھ کو جنت عطا فرما دے۔ اب عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لیتی ہوں، ایک دعا فرما دیجیے۔ اللہ کیسی دعا منگوائے، پوری امت کو سوچ میں ڈال دیتی ہے یہ بات۔ کہتی ہے اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، جنت مل جائے اور کیا چاہیے، ایک دعا بس فرما دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ کیا؟ اللہ کے رسول میں عورت ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے تو ہوش نہیں رہتی، میرے رب سے دعا کر دیجیے اللہ میں جب کبھی مرگی کے دورے میں گروں، اللہ میرے پردے کی حفاظت کرنا، کوئی غیر مجھے دیکھ نہ پائے۔ ایک وہ ہیں اور جن کو مرگی کے دورے میں بھی کیا انسان کے اپنے قابو میں نہیں، اپنے پردے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور ایک یہاں ہے جیتے بھی اچھے بڑے جن کی غیرتوں اور ایمان کے جنازے نکل چکے ہیں، یہ خود بھی بے پرد ہیں اور دوسروں کو بے پرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا امت ہی میرے بھائیو اس طرح کا ہوتا ہے اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ تھی آپ کے ایسے معاشرے کو چھوڑ دے کیسے؟ اور نہیں میرے بھائی، اٹھاؤ تاریخ، مسلمانوں کی تو تاریخ بڑی روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقوں کو فتح کرتے ہیں، وہاں پہ ایک نامی گرامی سردار حاتم طائی کا بیٹا عدی، اس کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں آ گئی، عدی گھبرایا، گھبراہٹ میں اپنے بیوی بچوں کو لیا، علاقہ چھوڑا، گھوڑے پہ بیٹھا، جنگل میں دوڑ گیا۔ عیسائی تھا، پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ قبضہ پانے کے بعد، غلبہ پانے کے بعد، فتح پانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے کیا نہ کرے، چلا گیا۔ اللہ کی قدرت، وہاں کے جو لوگ اللہ کے رسول کی قید گئے ان میں ایک عدی کی بہن بھی تھی۔ حاتم طائی کا نام تو سنا نا آپ نے؟ حاتم طائی کی بیٹی عدی کی سگی بہن اللہ کے رسول کے صحابہ کی قید میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا حاتم طائی کی بیٹی ہے، میرے نبی نے 7 دن 7 راتیں یعنی ایک ہفتہ اس کو اپنے پاس رکھا، عزت و اکرام سے اپنی بیویوں کے خیمے میں اس کو ٹھہرایا، اور نبی علیہ السلام نے 7 دن کے بعد صحابہ سے کہا اس کو پوری عزت کے ساتھ اس کے قبیلے چھوڑ کے ہو۔ اب جب واپس گئی نا وہ، تو سیرت کی کتابوں میں درج جا کے اس نے پوچھا میرا بھائی عدی کدھر گیا؟ قبیلے میں سے چند لوگوں نے بتایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ تو یوں بھاگ گیا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ ڈھونڈتی پتہ کرتی ایک دن گھوڑے کے اوپر یہ بھی جنگل کی طرف گئی، عدی وہاں پہ۔ عدی پہلے تو گھبرائے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سپاہی آ رہا ہے، جب بہن قریب آئی نا تو بہن کو پہچانا، بہن نے پاس آ کے گھوڑا روکا، عدی نے سر کو جھکا لیا۔ اب بہن کو کیا جواب دوں؟ اپنی جان بچا کے خود ہی بھاگ گئے اور بہن کی پرواہ بھی نہیں کی، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ایک سوال ضرور کیا تھی سر جھکاتے ہوئے، اس نے کہا میری بہن پتا چلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں تھی، دشمن جب دشمن کے علاقوں پہ غالب آتا ہے ان کی عورتوں کی عزتوں کو برباد کر دیتا ہے، تو محمد کی قید میں گئی تو محفوظ تو رہی نا۔ تو اس کی بہن نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، اس جواب نے عدی کو نبی علیہ السلام کے پاس آنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے کہا عدی تو میرا بھائی ہو کے میری عزت کی وجہ سے حفاظت نہیں کر سکتا جس طرح محمد رسول اللہ نے
اس کی عزت کے اوپر مسلمان کے ہوتے ہوئے ایک حرف نہیں آنا چاہیے. اور آج کیسی ہوس کے شکار ہم لوگ نکلے. ایک گلی میں رہنے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک معاشرے میں بسنے والے، اور یارو ہمارے تو بڑے اپنے عورتوں کی حفاظتوں میں جانیں قربان کر دیتے تھے، پر یہاں اسی گلی اسی محلے کے اسلام کلمہ پڑھنے والے نبی کے امتی اپنی ماں بہنوں کو گلیاں چوکوں میں تکنے کے لیے چھیڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا حیا نام اور غیرت نام کی کوئی چیز پلے نہیں رہتی. لیکن یاد رکھیے دنیا مکافات عمل ہے میرے بھائی. یہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے. انسان کو 4 دن شیطان بڑا جناب پش اپ کرتا ہے، بڑا انگیج کرتا ہے، اور یہ انسان جناب شیطان نے جو جو رستے دکھائے ہوتے ہیں وہی رستوں پہ چلتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، وقت کا بادشاہ تھا، بیٹی ایک دن کہتی ہے ابا میں ہمیشہ آپ ہی آتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ بادشاہ کی بیٹی، ہمیشہ آپ جاتے ہیں ہمارے ساتھ. آج میں اکیلے جانا چاہتی ہوں، گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہوں. بادشاہ نے کہا چلی جا. سپاہی ساتھ بھیجے، اس نے کہا خیال رکھنا بھائی. یہ حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے. وہ گئی، واپس آئی سفر سے تو باپ نے بٹھا لیا، کہا بیٹا راستے میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. تو بیٹی آگے سے کہنے لگی، اس نے کہا ابا جی مسئلہ کوئی نہیں بنا. ایک واقعہ ہوا تھا، سپاہی پیچھے تھے، میں تھوڑا آگے نکل گئی. ایک لڑکا آیا، اس نے میرے منہ پہ بوسہ دیا، بھاگ گیا. بادشاہ سر جھکا کے رونے لگ گیا. اس نے کہا تیرے باپ سے ساری عمر یہی ایک جرم ہوا تھا، لیکن آج اس جرم کا صلہ میری بیٹی کو پورا کرنا پڑ گیا. یہ مکافات عمل ہے. آج جو کسی کی بیٹی کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قسم کی آگ اس کے گھر تک جاتی ہے، اس کی اپنی نسلوں کو برباد کرتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اسلام قبول کیا. آپ نے اسلام میں اس کو اسلامی تعلیمات سکھائیں. اس نے عذر رکھا تھا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے سے، اسلام سے پہلے کی زندگی سے اللہ کے رسول زنا کے جرم کے اندر مبتلا ہو، زنا نہیں چھوڑتا. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہتا یا رسول اللہ نہیں. اور تیری خالہ کے ساتھ کوئی کرے؟ نہیں. تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ نہیں یا رسول اللہ. تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ. یہ 4 سوال کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تو برائی کا ارادہ کرے گا وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی خالہ بہن، کوئی تو رشتہ ہوگا. تو اپنے لیے تو پسند نہیں کرتا تو غیروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنے کا ارادہ کرتا. اور اگر پھر بھی میرے بھائیوں من راضی نہ ہو تو پھر دنیا تو گزر ہی جانی ہے. ذرا آخرت کے بارے میں نظر دوڑائیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے، میں محمد سویا ہوا تھا، مجھے کندھوں سے اٹھایا گیا پکڑ کے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کریے. آپ نے فرمایا ان کے ساتھ کیا، آگے گئے، مجھے دے کے جاتے گئے. کئی ایک عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام کو دکھائے گئے. بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا ایک جگہ پہ ایک تندور تھا، ایک تندور تھا بہت بڑا کہ جس کا منہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے بہت ہی کھلا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس تندور میں سے چیخو پکار کی، شور غل کی، رونے کی، سنسیاں لینے کی یہ آوازیں آ رہی تھی. پر مجھے وہ 2 فرشتے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے. آپ نے فرمایا جب میں نے تندور کی طرف دیکھا اس میں لا تعداد مرد بھی اور عورتیں بھی بالکل برہنہ ہیں، اور تندور اتنا بڑا ہے، آگ اتنی تیز جلتی ہے
ابالا کھاتی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ ان مردوں عورتوں کو یوں پریشر سے اوپر کی طرف پھینکتی ہے، پھر وہ آگ اللہ کے حکم سے بجھتی ہے، وہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، ان کی کسی کی ٹانگ کسی کا بالو ہڈیوں کے پٹاخے نکل جاتے ہیں، پھر آگ ان کو اوپر بلندی تک لاتی ہے، پھر نیچے پھینکا جاتا ہے، وہ چیختے ہیں، روتے ہیں، تلے منتیں کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو فرشتے تھے ان میں جبرائیل تھے، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں، اور میرے نبی کا یوں دیکھ رہے ہوں اور اگر نبی کا امت ہی ہو تو بتاؤ نبی کی نظروں کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ رب العالمین کے جلال کا سامنا کیسے کرو گے؟ یارو ہم نے ہر چیز کوئی کلچر کے نام پہ اپنا لیا۔ ایک مسلمان کا ویلنٹائن ڈے سے تعلق نہیں بھائیو، اس کو تو یوم حیا ہونا چاہیے، یہ پاکیزگی کا دن ہونا چاہیے، ہمیں اپنی بہنوں کے سروں پہ چادریں دینی چاہیے، نہ کہ ہم خود بے حیا بن کے سڑکوں پہ پھرتے چلیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک تو التجا یہ ہے کہ خدا یہ آنے والا جو فروری کے مہینے میں 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے، میری خاطر نہیں، کسی کے منہ رکھنے کے لیے نہیں، ایمانداری سے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے پیار ہے، عہد کریں نہ ویلنٹائن ڈے سوشل میڈیا پہ وش کریں گے، نہ شیئر کریں گے، نہ کوئی ویڈیو فارورڈ کریں گے، اور نہ انشاءاللہ اس آلودہ دن میں کسی بے حیائی کے کام میں حصہ لیں گے۔ کیوں میرے نوجوان بھائی حد کرتے ہیں؟ اللہ کو حاضر نظر جان کے حد کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، اس حیا کی زندگی میں موت آ جائے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتی ہیں، کہتی کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس حجرے میں تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ارشاد ہوا کون؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر، فرمایا آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے، عائشہ فرماتی ہیں آپ کی ٹانگ سے تہبند کا کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اسی حالت میں کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، کون؟ یا رسول اللہ عمر، فرمایا آ جاؤ۔ پھر تیسری دستک ہوئی، کون؟ یا رسول اللہ عثمان، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ پہلے دونوں کو فوراً اجازت مل گئی، شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کو فوراً اجازت مل گئی، اور عثمان نے دستک دی تو میرے نبی فرماتے ہیں عثمان ٹھہر جا، رک جا۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اور پھر فرمایا عثمان آ جاؤ۔ کچھ دیر گزری، تینوں جب تشریف لے گئے تب میری زبان سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول جا ابو بکر لم تختص له ولم تبالی، جا عمر لم تختص له ولم تبالی، جا عثمان فاستویت وجلست وسویت ثيابك۔ اللہ کے رسول ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، جس طرح لیٹے تھے لیٹے رہے۔ عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھے، تہبند کو درست کیا، پھر آنے کی اجازت دی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس بندے کی حیا کیوں نہ کروں کہ عرش والے رب کے فرشتے بھی اس عثمان کی حیا کرتے ہیں؟ یہ حیائیں کیوں بنتی ہیں؟ زمینوں سے آسمان تک احترام کیوں قائم ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ عثمان غنی کی سیرت کو اٹھا کر پڑھو بھائیو۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اسلام کو اسلام، میں نے عثمان نے کبھی اسلام سے پہلے کی زندگی میں بھی زنا کرنا تو دور کی بات، نہ زنا کے قریب گیا، نہ کبھی اپنے کانوں سے گانا سنا، اور شراب پینا تو دور کی بات، میں نے کبھی زبان سے شراب کو چکھا بھی نہیں تھا، اور جب اسلام قبول کر لیا کبھی دایاں ہاتھ عثمان غنی نے اپنی شرمگاہ کو لگنے نہیں دیا۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ہاتھ سے
جن میں حیائیں اتنی ہوں، ان کی حیاؤں کے عرش تک کیوں نہ چرچے ہوں میرے بھائی، اور اس کی سوچ بھی بے حیا ہو، نظر بھی بے حیا ہو، زبان بھی بے حیا ہو، اس کے موبائل کے اندر بھی حیا نہ ہو، اور اس کے 24 گھنٹے پروگرام بھی ایسے ذہن میں آواز گاہ بنے رہیں، اور اس کی حیا اللہ کے رسول یا صحابہ کی مجلس میں تو دور کی بات، میرا دل کرتا ہے کہ جملہ کہہ دوں، اس کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے بھی اس کی حیا نہیں کرتے۔ اس کی حیا کس نے کرتی جو خود بے حیا؟ تو میرے محترم بھائیو، خدا التماس ہے یار، اپنی زندگیوں میں حیا کا دامن مت چھوڑو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم نے آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں پہ گجرانوالہ میں تشریف آئے تھے مولانا عبداللہ گرداس رحمۃ اللہ علیہ، اور تب ہم استاد محترم مولانا حافظ جاکی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ ہم نے ضد کی کہ استاد مولانا عبداللہ صاحب کو بلانا ہے، وہ تشریف آئے مرکزی مسجد میں۔ ادھر مولانا عبداللہ گرداس نے ایک جملہ بولا تھا، بوڑھے ہو گئے، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی، فرمانے لگے کہ اب میری آنکھیں جو ہے نا ان میں موتیا ہے، تو ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں آنکھوں کا آپریشن کروا دو۔ آگے سے جملہ توجہ بولا، وہ فرماتے ہیں جن آنکھوں نے عطاءاللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے ثناءاللہ مرسلی کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے محمد جونا گڑھی کو دیکھا ہو، اللہ کی قسم میرا دل نہیں کرتا ان آنکھوں کے اوپر ڈاکٹر کو کوئی اوزار استعمال کرنے۔ اور جنہوں نے ان علماء کو دیکھا ہے وہ ان ہستیوں کو ترستے ہیں، اور جس آنکھ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا اس آنکھ میں تو رشتہ اور ہے ہی کوئی نہیں، اس آنکھ کو تو دنیا میں اور کوئی جچتا ہی نہیں۔ اور بھائیو، اگر اپنی آنکھوں کو اس قابل بنانا ہے قیامت کو سرور رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی آنکھیں کر سکیں، ان آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آئے یہ آنکھیں میرے نبی کی حیا میں جھک جائیں کہ نہیں بھائی، ادھر نبی نے حکم دیا نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا، اس قابل بناؤ تاکہ قیامت کو یہ آنکھیں رسول اللہ کا دیدار کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میرے بھائیو ہمارا ایمانی فریضہ ہے، حیا نبی اور رسولوں کی سنت ہے۔ نیت کریں، ارادہ کریں، مصمم ارادہ کریں، ہم نے انشاءاللہ کسی بےہودگی میں حصہ نہیں لینا۔ اور دوسری بات میرے بھائیو، آج خطبات میں تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا، یقین مانیے اللہ کی قسم ہمیں قدر نہیں، یہ آزاد فضاؤں میں دین اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ہم اس طرح دہلہا کے ترانے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ان آزاد فضاؤں کی قدر پوچھنی ہے میرے بھائیو، کشمیر کے لوگوں سے پوچھ لیجیے، جہاں 1 لاکھ گھروں کے فرزند جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جن کو اغوا کیا گیا، جو بیچارے کئی مہینوں سے اپنے گھروں میں نظر بند۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم بحیثیت امت ہم سارے اس فریضے کے مجرم ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے کافر تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح کھانے والے بھوکے پلیٹ پہ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعداد تھوڑی ہوگی؟ ہمارا تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تمہارے اندر بیماری آ لگی، اس کو وہن کی بیماری کہتے ہیں۔ وہن کی بیماری کیا ہے؟ مال وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے
50 لاکھ شہید قربان کر کے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اور آسانی سے آزادی ملتی گھر بیٹھے مل جاتی. تو میرے بھائیوں اور کچھ نہیں تو کم از کم بارگاہ رب العالمین میں اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ ضرور پھیلائیں. اے رب العالمین یہ کشمیری بیچارے ہر سال ہم صرف ریلیاں نکال کے چند لوگ اکٹھے کر کے تصویریں کھنچوا کے ہمارے حکمران یہ کشمیر کا حق ادا کر دیتے ہیں. اللہ تو مظلوموں کی پکار سننے والا ہے. تیری شان ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. کون ہے جو مجبوروں کی آوازوں کو سنتا ہے؟ فقط اللہ تم ہے. اللہ ہمارے مجبور، بے بس، لاچار، مقہور فلسطینی بھائیوں کی بھی، اللہ کشمیری بھائیوں کی بھی اللہ اپنے